اور اس کے لیے ہمیں بڑا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑا دل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دل بڑا نہیں کریں گے تو ہم مسیحی نہیں ہو سکتے۔ خدا نے کتنا بڑا دل کیا، اس کے پاس کتنے بیٹے تھے؟ اس نے اپنی جو سب سے پریشیس چیز تھی، سب سے قیمتی چیز، وہ انسان کو دے دی، اسے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہت بڑا دل کیا، ایک لوتا بیٹا۔ ہمارے تو 7 بیٹے بھی ہوں، اور اگر کوئی کہے کہ ایک بیٹا ہمیں دے دیں تو یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کو کسی کے ساتھ بانٹنا۔ لیکن خدا کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، سب سے فرمانبردار، سب سے قیمتی، سب سے پیارا، لیکن انسان کی خاطر، انسان کو بچانے کی خاطر اس نے وہ بھی قربان کر دیا۔ اور یہاں خدا یسوع مسیح ایک ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں لوکا کی انجیل کے اندر، جو دولت مند ہے، جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ مجھے خدا کے پاس جانے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یسوع مسیح اسے حقیقت میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ تیرے پاس ہے، اور پھر بھی تو پوچھنا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ کبھی کبھی وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس حوصلہ ہوتا ہے یا ہمارے پاس علم نہیں ہوتا۔ اب خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کیسے پڑھتا ہے، کیونکہ تو شریعت کا عالم ہے۔ وہ کہتا ہے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، طاقت، عقل سے محبت رکھ، اور پھر اپنے پڑوسی سے اپنی مانند یسوع مسیح کہتا ہے صرف یہی ہے، اگر یہ کرے گا تو پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اب پھر عجیب بات اس شخص کی، شرع کا عالم ہے، اور سوال کیا کرتا ہے، کہتا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ یسوع مسیح کو بتانا چاہتا ہے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے، کیونکہ میرے ارد گرد تو بہت سارے گھر ہیں، میرے ارد گرد تو رہنے والے لوگ بہت سے ہیں، اب میں کس کی فکر کروں؟ خدا نے یسوع مسیح ایک تمثیل کہا کہ ایک شخص جو تھا وہ یروشلم سے نکلا، رستے میں ڈاکوؤں نے اس کو روکا، پکڑا، اس کو مارا، پیٹا، لوٹ لیا، دھواں کر کے چھوڑ دیا، چلے گئے۔ اب وہ شخص زخمی حالت میں پڑا ہے، اس کا خون بہ رہا ہے، ایک تاہین وہاں سے گزرا۔ اب یسوع مسیح اسے بتا رہے ہیں کہ ایک تاہین جو شریعت کا عالم ہے، جو خدا کے کلام کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ خدا کے کلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ کسی شخص کی جو مصیبت میں ہے مدد کی جائے، وہ اس کو دیکھ کر گزر گیا، کترا کر گزر گیا، یعنی نظر پڑی ہے لیکن زیادہ غور نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل مائل ہو جائے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی ہم اسی لیے بھی کسی کو نہیں دیکھتے ہوئے آپ مانگ ہی نہ لگے۔ ہمارے ہاں یہ سوچ بڑی عام ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو محتاط طریقے سے ملیں، آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں محتاط طریقے سے کریں۔ ہم تو اپنی کمائی تک کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کوشش کرتے ہیں چھپی رہے کہ مجھے یہاں سے کیا مل رہا ہے، یہاں سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہمیں مل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے کوئی سوال کرے۔ خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ کاہن ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے دل کے اندر احساس بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ کترا کر چلا گیا۔ اسے یہ یاد آیا کہ اگر میں اس کی مدد کرنے کے لیے رک گیا تو میں تو ہیکل میں جا رہا ہوں، بڑا اہم کام کرنے جا رہا ہوں، آج وہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے، بڑا فنکشن ہے، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے جا کے وہاں کلام سنانا ہے، تو اگر میں یہ کرتا رہا تو مجھے دیر ہو جائے گی، چلا گیا۔ اب آپ کی نظر میں اس نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ صحیح کیا یا غلط؟ غلط اس لیے کیونکہ آپ پہلے بھی اس کلام کو سن چکے ہیں،
لیکن کیوں غلط کیا ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ دو چیزیں ایک ساتھ رہتی ہیں، ایک ہوتا ہے جی ضروری اور ایک ہوتا ہے اہم۔ ہم ساری زندگی ان دو چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں، ہم ان میں فرق نہیں کر سکتے کہ ضروری کیا ہے اور اہم کیا ہے۔